بولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، بولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، ہو گئے ہیں ہم تنہا، آ کے دیکھیے بابا، آگ لکڑیاں لے کر لوگ در پہ آئے ہیں، آگ لکڑیاں لے کر لوگ در پہ آئے ہیں، دین باپ کا پرسا آ کے دیکھیے بابا، بولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، اور آ کے کلمہ گویوں نے گھر جلا دیا میرا، آ کے کلمہ گویوں نے گھر جلا دیا میرا، جل رہا ہے دروازہ آ کے دیکھیے بابا، بولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، اور بابا نام رکھا تھا جس کا اپنے محسن ہے، بابا نام رکھا تھا جس کا اپنے محسن، ارے مر گیا ہے وہ بچہ آ کے دیکھیے بابا، بولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، اور تین پسلیاں میری ظالموں نے توڑی ہیں، تین پسلیاں میری ظالموں نے توڑی ہیں، ارے ظلم کیا ہے امت کا آ کے دیکھیے بابا، بولی فاطمہ زہرا آ کے دیکھیے بابا، ارے زور گھٹ گیا سارا اس قدر مظالم ہیں،
ہے زور گھٹ گیا سارا، اس قدر مظالم ہیں، بوڑھی ہو گئی زہرا، آ کے دیکھیے بابا، بولی فاطمہ زہرا، آ کے دیکھیے بابا، اور مرکز مصائب ہوں اور ایک یتیمہ ہوں، ہے مرکز مصائب ہوں اور ایک یتیمہ ہوں، مجھ کو دوہرا ہے صدمہ، آ کے دیکھیے بابا، بولی فاطمہ زہرا، آ کے دیکھیے بابا، ارے قبر فاطمہ سے یہ آتی ہے صدا طالب، قبر فاطمہ سے یہ آتی ہے صدا طالب، قبر پر نہیں سایہ، آ کے دیکھیے بابا، بولی فاطمہ زہرا، آ کے دیکھیے بابا، صلوات پر محمد۔ بہت بلند نعرے صلوات۔ حق والے پیمبر کو بھلانے والے، دل فاطمہ زہرا کا دکھانے والے، دنیا تو ملی ہاتھ میں اسلام گیا، اسلام پہ حق اپنا جتانے والے، اسلام پہ حق اپنا جتانے والے، بہت بلند نعرے صلوات۔ یہ رو رو کہتی تھی صغرا، غریب بے وطن بابا، ہزار افسوس تمہارے گئے تشنا دہن بابا، اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری
پر روتی گدائی کر کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا یہ رو رو کہتی تھی صغرا. بہت بلند نعرہ صلوات. قید خانے میں سکین نہ کو نہ نیند آتی تھی ماں کی گودی سے لگی باپ کو چلاتی تھی اور کس طرح صبر کی سل چھاتی پہ دھر لی بابا قید میں خوب سکینہ کی خبر لی بابا قید خانے میں سکین. بار دیگر نعرہ صلوات. کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے میں تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری
سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم، اور گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں غمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں غمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گر، ارے آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاں بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ سبحان اللهم يقرأ الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآله۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابنتہ السیدۃ العذراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ بالاقوال المبارکۃ بالافعال الطاہرۃ بالاحوال، حبیبۃ حبیب الرحمن وسیدۃ النسوان وصفیۃ الرحمن، راحۃ روح المصطفیٰ
وصاحبۃ الشجرۃ الطوبیٰ اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا صلی علی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی ظالمیہا وقاتلیہا وغاصبی حق زوجہا المظلوم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ شہزادی کونین کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا ما صلی علی محمد وآلہ۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ 5 مجلس عزا منسوب ہے اس شہزادی کونین سے کہ جس کے احترام میں اس کا بابا اپنی مسند چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سامعین محترم، تمام تر شکر ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں اس فرش پر بیٹھ کر غم فاطمہ منانا نصیب فرمایا، ورنہ سامعین محترم یہ غم وہ غم ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ خاص لوگ ہیں، ایک قوم ہے جو غم فاطمہ کو مناتی ہے اور برپا کرتی ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، خوشیوں میں ہر ایک شریک ہو جایا کرتا ہے، لیکن انسان کی قیمت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ غم میں بھی شانہ بشانہ کھڑا رہے۔ اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور امتیاز کی بات ہے کہ فاطمہ کی خوشیاں منانے والے بھی ہم ہیں، فاطمہ کا غم منانے والے بھی ہم ہیں۔ اس بات پر فخر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا امتیاز ہے۔ آپ دیکھیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنے سارے لوگ، لیکن ان تمام لوگوں میں جو غم فاطمہ برپا کر رہے ہیں اور جو منا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہم ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو غم فاطمہ کو منا رہا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، رسول تو سب کے ہیں، ہر ایک فرقہ رسول اللہ کو مانتا ہے، ان پر عقیدہ رکھتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، ان پر سب جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، تو رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے جناب فاطمہ، تو اس کے غم میں تمام کے تمام مسلمان شریک کیوں نہیں ہوتے؟ صرف اور صرف ہم کیوں شریک ہوتے ہیں؟ تو سامعین محترم، اس کا سیدھا اور سادہ سا جواب یہ ہے، اگر آپ وصول کر سکیں، کہ دیکھیے سامعین محترم، غم فاطمہ کو منانے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اس غم کو منانے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس غم کو اگر منانا ہے تو پہلے قاتل جناب فاطمہ پر لعنت بھیجنا پڑے گی، اس کے بعد اس غم کو منانا پڑے گا۔ لہٰذا سامعین محترم، ہر ایک جناب فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت نہیں بھیج سکتا۔ کیا کہنے، کیونکہ مجبوری ہے، جب قاتل اپنے گھر کے نکل آئیں تو اس کے بعد لوگ قاتل پر لعنت نہیں بھیجا کرتے بلکہ قاتلوں پر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا سامعین محترم، یہ وہ نعمت
بلکہ یہ نعمت عظیم جو پروردگار عالم نے خاص طور سے ہمیں عطا کی ہے اور کسی کے حصے میں یہ نعمت نہیں آئی ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، اس نعمت عظیم کو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر دیا، لیکن اس کی قدر کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قدر کیسے ہوگی؟ قدر جناب فاطمہ کی مجالس میں شرکت کر کے ہوگی۔ اکیلے شرکت مت کیجیے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس مجلس اعزا میں شریک کیجیے، کیونکہ آیت اللہ وحید خراسانی کا یہ فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر آج کے دور میں کسی نے اپنے بچوں کو جناب فاطمہ کے قاتلوں کا نام نہیں بتایا تو گویا اس نے جناب فاطمہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا فرمان ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جناب فاطمہ کی یہ مجالس اعزا برپا کرنا یہ امیر المؤمنین کی زخم کا مرہم ہے۔ امیر المؤمنین کے جو زخم ہیں ان پر اگر مرہم لگانا چاہتے ہیں تو مجالس فاطمیہ میں شرکت کیجیے۔ اور اس کے بعد وہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں فرض کر لو، فرمایا فرض کیجئے، مثال لے لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کہا کہ اگر آپ کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے خدا نخواستہ، اور کسی کو پتہ چلتا ہے، کوئی آپ کا چاہنے والا ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ آپ کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس اعزا برپا کر دیتا ہے، فرمائے ایمان سے بتائیے آپ اس شخص کو زندگی بھر فراموش نہیں کریں گے، زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھیں گے۔ فرمائے یہ غم زمانے کے امام کی والدہ کا ہے، اگر چاہتے ہیں زمانے کے امام کی نظروں میں رہیں، اگر زمانے کے امام ہمیشہ یاد رکھیں تو مجالس فاطمیہ کو برپا کیجیے۔ لہذا سامعین محترم، یہ آج کی مجلس کا اور ایام فاطمیہ کا پہلا اور اولین پیغام ہے، جتنا ہو سکے مجالس فاطمہ کو برپا کیجئے، جتنا ہو سکے اسے منعقد کیجئے، جتنا ہو سکے اپنے گھروں کو عزا خانوں میں تبدیل کر لیجئے، اپنے ساتھ بچوں کو بٹھائیے، دیگر مرثیہ خانوں کو بلائیے، مجالس کروائیے، جناب فاطمہ کے نام پر آنسو بہائیے، کیونکہ روایت کے ذیل میں عاشور کے دن سے زیادہ سخت دن ہے جناب فاطمہ کی شہادت کا دن۔ روایت دیکھ کر بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں یہ جو سلوگن بنا ہوا ہے، کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، یہ کسی امام کا فرمان نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ معصوم نے ایسا فرمایا ہے، کسی معصوم نے ایسا فرمایا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے برعکس جملہ ملے گا۔ وہ جملہ کیا ہے کہ امام حسن کی جس وقت شہادت ہو رہی تھی، امام حسین اس وقت گریہ فرما رہے ہیں، تو امام حسن نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ پر رو رہا ہوں۔ امام حسن نے اس وقت فرمایا حسین سب گریہ کریں، تم گریہ نہ کرو، کیوں؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جیسا آپ کا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں۔ لیکن چھٹے امام نے فرمایا عاشور سے بھی زیادہ جو سخت دن ہے وہ فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے۔ لہذا سامعین محترم، ہماری ذمہ داری ہے ان ایام کو منعقد کرنا، ان ایام کو منانا۔ اور دیکھیے اس میں کوئی تفریق نہ کیجئے کہ فلاں شہادت معتبر ہے، یہ جو ہمارے گھر میں کیلنڈر لگا ہوا ہے اس میں یہ والی شہادت ہے تو ہم صرف یہ والی شہادت منائیں گے، باقی شہادت نہیں منائیں گے۔ سامعین محترم توجہ میری جانب رہے تو بہتر ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا سامعین محترم دیکھیے یہ تاریخوں میں فرق نہ کیجئے کہ ہم تو بھائی 75 والی دن کی جو ہے وہ روایت کو مانیں گے، ہم 95 والے دن کی جو ہے وہ روایت مانیں گے، 3 جمادی الثانی مانیں گے۔ دیکھیے سامعین محترم، جناب فاطمہ کی شہادت کے 19 اقوال ہیں، ٹھیک ہے؟ 19 اقوال موجود ہے کہ اس دن شہادت ہوئی، جس میں سے 3 بہت زیادہ معتبر ہے۔ ایک 40 دن والی روایت ہے، 8 ربیع الثانی نجف اشرف میں ہی تاریخ منائی جاتی ہے بھرپور طریقے سے۔ ایک تاریخ 75 دن والی جو ہم منا رہے ہیں، اور ایک 95 دن والی جو آپ جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ روز بعد وہ بھی تاریخ منائیں گے۔ تو ان تاریخوں میں فرق نہ کیجیے کہ ہم اس تاریخ کو منائیں گے اور اس تاریخ کو نہیں منائیں گے، وہ معتبر ہے اور یہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک عالم تھے کہ جنہوں نے یہ تحقیق کرنا شروع کی۔ کیا تحقیق کرنا شروع کی؟ کہ کون سی تاریخ زیادہ معتبر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کا مقصد اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ کون سی تاریخ زیادہ معتبر ہے تو چاہنے والے اس تاریخ کو زیادہ اہتمام کے ساتھ منائیں، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ 75 والی جو ہے وہ تاریخ زیادہ معتبر ہے یا 95 والے دن کی جو ہے وہ معتبر ہے۔ انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ ایک تاریخ آ جائے، اس تاریخ پر سارے مسلمان مل کر، سارے مومنین مل کر اس پر شہادت کا جو ہے وہ غم منائیں۔ جناب فاطمہ خواب میں آ گئی۔ جناب فاطمہ غضبناک عالم میں تھی، غضب کے عالم میں تھی، جلال کے عالم میں تھی، اور فرمایا تو تحقیق کر رہا ہے کہ 75 والے دن کی جو ہے وہ تاریخ معتبر ہے یا 95 والے دن؟ اگر میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے مجھے دونوں تاریخوں پر رو لیں گے تو تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ جناب فاطمہ کا پیغام۔ لہٰذا یہ تفریق مت کیجئے، ہمارے گھر میں کیلنڈر ہے اور یہ فلاں جگہ سے ایشو ہوا ہے، بہت معتبر ہے، اس میں نہ جائیے بھائی۔ آپ وہ تاریخیں منائیے جو اسلام نے دی ہے، جو تاریخ میں جو ہے وہ موجود ہے، ان تاریخوں کو آپ جو ہے وہ منائیے، جتنا ہو سکتا ہے غم فاطمہ کو برپا کیجئے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔
ما صلی علی محمد وآل۔ لہذا پیغام انشاءاللہ آپ تک پہنچ گیا، بچوں کے ساتھ شریک ہوئیے، اور جس نے جناب سیدہ کے قاتلوں کے نام نہیں بتایا گویا اس نے جناب سیدہ کے ساتھ خیانت کی۔ جتنا ہو سکے مجالس فاطمیہ کو برپا کرتے رہیے۔ اور تمہید ختم ہو گئی، بس آیت اللہ بہجت کا بھی ایک کال سن لیجئے اسی حوالے سے کہ ایام فاطمیہ ہی چل رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا، کہا کہ ایام فاطمیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بڑا جو ہے وہ جملہ ہے بڑے آدمی کا بڑا جملہ جو ہم کہتے ہیں، اگر آپ جملہ وصول کر سکیں، انہوں نے کہا جب تک خدا کا رزق کھا رہے ہو فاطمہ کا ذکر مت چھوڑنا۔ بہت بڑا جملہ ہے، کہا جب تک خدا کا رزق کھا رہے ہو فاطمہ کا ذکر مت چھوڑنا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے خدا کا رزق اور ایک ہے فاطمہ کا ذکر۔ جو خدا کا رزق کھا رہا ہے اس پر لازم ہے کہ فاطمہ کا ذکر کریں، یعنی وہ فاطمہ کے ذکر کرنے کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پوری دنیا میں فاطمہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف ہم ہیں جو نمک حلال کر کے کھاتے ہیں، نمک حرام کر کے نہیں کھاتے ہیں۔ صرف ہم ہیں جو نمک حلال کر کے کھا رہے ہیں، باقی ساری دنیا کہہ لیجئے نمک حرام کر کے کھا رہی ہے، کیونکہ یہ نمک جناب فاطمہ کے مہر میں سے، یہ زمین جناب فاطمہ کے مہر میں سے۔ لہٰذا جو بھی جناب فاطمہ کا بغض رکھ کر، امیر المؤمنین کا بغض رکھ کر اس زمین پر چل رہا ہے، کوئی بھی حرکت کر رہا ہے، وہ دراصل حرام چل رہا ہے۔ روایت کے مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا سامعین محترم، ہم ذکر فاطمہ منانے کے لیے اور منعقد کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ان 5 روز کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ نور سے ہے۔ آیت کا نشان 36 ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین محترم ذرا تصور کیجئے، ذرا انصاف سے بتائیے، جن گھروں کو بلند کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے وہ گھر خود اللہ کی نگاہ میں کتنا بلند ہوگا؟ اللہ کچھ گھروں کو بلند کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ پالنے والے کن گھروں کو بلند کیا جائے؟ کیا ہر گھر کی تعظیم کریں؟ کیا ہر گھر کے آگے جھکنا شروع کر دیں؟ اس کائنات میں کروڑوں گھر ہیں، نہ جانے اس زمین پر کتنے گھر بنائے گئے ہیں، ہر ایک کی تعظیم کرنا شروع کر دیں، ہر ایک کو عزت کے لائق سمجھیں؟ کیا ہر گھر کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے؟ پروردگار عالم کا جواب آئے گا نہیں۔ آگے آیت پڑھو، میں نے علامت بتائی ہے، جن گھروں میں یہ علامت موجود ہے ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ پالنے والے وہ علامت کیا ہے؟ کا پڑھو آیت، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس گھر کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس گھر میں ذکر الہی ہو، پروردگار عالم نے ان گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہہ دوں سامعین محترم، دیکھیے گھر کہلاتا ہی تب ہے جب اس میں ذکر الہی ہو۔ اگر گھر میں ذکر الہی نہ ہو تو وہ گھر نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر رسول اللہ کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، نورانیت بخشو، ولا تتخذوها قبورا، خبردار انہیں قبریں مت بناؤ، خبردار انہیں قبریں مت بناؤ۔ لہٰذا سامعین محترم سمجھ میں آیا اس حدیث سے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس گھر میں ذکر الہی ہو رہا ہے وہ گھر ہے، لیکن جس گھر میں ذکر الہی نہیں وہ گھر نہیں، رسول کی نگاہ میں قبر کی مانند ہے۔ اب سامعین محترم اس سے فرق نہیں پڑتا گھر کتنا بڑا ہے، گھر کتنا شاندار ہے، گھر کتنے رقبے پر ہے، کتنی منزلہ ہے، کتنا عالی شان ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیکھا جائے گا ذکر الہی ہوتا ہے یا ذکر الہی نہیں ہوتا۔ اگر ذکر الہی نہیں ہوتا تو وہ گھر نہیں، لیکن اگر یہی ذکر الہی ایک چادر کے اندر ہو رہا ہو تو اب وہ چادر والے نہیں کہلاتے، گھر والے کہلاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اہل بیت، یہ نہیں کہا جاتا چادر والے، یہ کہا جاتا ہے اہل بیت، جو چادر کے نیچے ہیں یہ گھر والے ہیں۔ اب گھر کی بات آ گئی تو یہاں سے اب جو ہے وہ تھوڑی سی تاریخ سنیے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے۔ دیکھیے سامعین محترم اس کائنات میں کئی لوگوں کے گھر ہیں، آپ کے بھی گھر ہیں، سب کے گھر ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا گھر بھی ہے جسے کہتے ہیں بیت اللہ، بیت کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس گھر کو کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، 2 نبیوں نے مل کر اس گھر کی تعمیر کو مکمل کیا۔ جب یہ گھر بن گیا تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں آؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا آ کر طواف کرو۔ لوگ آتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔
اس سرزمین پر جو سب سے پہلا قبیلہ آباد ہوا اس کا نام تھا بنی جرہم. کیا نام تھا؟ بنی جرہم. سب سے پہلا آباد ہونے والا قبیلہ بنی جرہم تھا. اب آپ جانتے ہیں آباد ہونے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے رہائش، مکان کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا بنی جرہم نے مکانات بنانا شروع کیے. دیکھیے آج آپ سعودیہ چلے جائیں گے، وہاں دیکھیں گے تو کعبے سے بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، 100 منزلہ، پتہ نہیں کتنی منزلہ وہاں پر عمارتیں موجود ہیں. لیکن بنی جرہم نے ایسا نہیں کیا. بنی جرہم نے اپنے لیے گھر بنائے لیکن سارے کعبے کے برابر بنائے. نہ کوئی گھر کعبے سے چھوٹا نہ کوئی گھر کعبے سے بڑا، سارے گھر خانہ کعبہ کے برابر ہو گئے. اب جو یہاں پر رہتے تھے ان کو تو پتا تھا کہ خانہ کعبہ یہ ہے، لیکن جو بیچارہ باہر سے آ رہا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اتنے سارے گھروں میں سے اللہ والا گھر کون سا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اتنے سارے گھروں میں سے اللہ کا گھر کس کا ہے. لہذا ایک دن ایک قبیلہ آیا طواف کرنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے. جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ان میں سے اللہ کا گھر کون سا ہے. تو اب دیکھیے ہر دور میں مسخروں کی کمی نہیں ہوا کرتی، ہر دور میں مسخرے ہوتے ہیں. لہذا جب پوچھا گیا کہ اللہ کا گھر کون سا ہے تو ایک بندے نے غلط اشارہ کر کے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ وہ اللہ کا گھر نہیں تھا. وہ بیچارہ قبیلہ آیا، اس کا طواف کیا، اس کی زیارت کی اور وہ زیارت کر کے واپس چلا گیا. اب جب یہ بات پھیلی تو اللہ والوں کے سینے میں بڑا درد ہوا. جیسے ہی یہ بات پھیلی تو ایک بندہ پہنچ گیا جناب اسماعیل کے پاس اور کہنے لگا اے نبی خدا غضب ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا غضب یہ ہوا کہ غلط گھر کا طواف ہو چکا ہے. کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، ایک علامت معین کر دیں جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ غیروں کے گھر ہیں. جناب اسماعیل کو مشورہ بڑا پسند آیا. جناب اسماعیل اپنے گھر میں گئے کوئی علامت لینے کے لیے تاکہ وہ خانہ کعبہ پر مقرر کر دی جائے. جانتے ہیں علامت کے لیے کس چیز کو چنا؟ اپنی ماں ہاجرہ کی کالی چادر کو اٹھایا. کالی چادر کو اٹھایا. دیکھیے آج بھی سنت نبوی ہے، یہ آج بھی جناب اسماعیل کی سنت ہے. کعبے کا غلاف کسی اور رنگ کا نہیں ہے، کالے رنگ کا ہوا کرتا ہے. ارے جو کالے سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی کالے کو چوم رہے ہیں، یہ سنت نبوی ہے. لہذا جناب اسماعیل نے کالے رنگ کی چادر کو اٹھایا، آئے خانہ کعبہ کے پاس اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا دیکھو لوگوں، یہ میری ماں ہاجرہ کی چادر ہے اور اسے میں اس گھر پر ڈال رہا ہوں. اور گھر پر وہ چادر ڈال دی. کہا دیکھو آج کے بعد شک میں نہ پڑنا، گمراہ مت ہونا، دیکھو کسی اور گھر کا طواف مت کر لینا. خانہ کعبہ کی علامت یہ ہے کہ جس کے اوپر میری ماں کی چادر ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جس کے اوپر ماں کی چادر نہیں وہ اللہ کا گھر نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا چادر ہاجرہ اور چادر فاطمہ کا فرق. جس پر چادر ہاجرہ پڑ جائے وہ بیت کہلاتا ہے، جس پر فاطمہ کی چادر آ جائے وہ اہل بیت کہلاتے ہیں. چادر ہاجرہ آ گئی وہ بیت کہلایا، گھر کہلایا. چادر فاطمہ آ گئی اہل بیت کہلائے. لہذا سامعین محترم یہ ایک گوشہ ہے جناب ہاجرہ اور جناب فاطمہ کی فضیلت کا. لیکن ہمارے یہاں عموماً جناب فاطمہ کا جس شہزادی سے اور جس بی بی سے مقایسہ کیا جاتا ہے وہ کون سی شہزادی ہے؟ بی بی مریم سے. بہت زیادہ مقایسہ ہوتا ہے جناب فاطمہ اور جناب مریم کا. اور آج کے دور میں بھی کئی لوگوں کا نظریہ ہے کہ جناب مریم افضل ہیں جناب فاطمہ سے. یہی بات ہوئی تھی 8ویں امام کے دور میں. تبرکاً نام لیتا ہوں 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام. ما صلی علی محمد ان کے دور میں یہ بات ہوئی. مامون کا دربار سجا ہوا ہے، بلکہ نام جو ہے وہ تاریخ میں لکھا ہے مامون الرشید، لیکن دراصل مامون بھی نہیں تھا، رشید بھی نہیں تھا، غیر مامون غیر رشید. اس کا دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں اس کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ علماء کو بٹھا کے رکھتا تھا اور ہر وقت علماء اس کے دربار میں رہتے تھے. مختلف ادیان کے علماء اس کے پاس ہوتے تھے. تاریخ کہتی ہے یہ علم دوست شخص تھا، بڑا جو ہے وہ علم کو پسند کرتا تھا. لہذا ایک عیسائی ایک دن اس کے دربار میں آ گیا اور عیسائی نے آ کر ایک سوال اٹھایا اور وہ سوال یہ تھا کہ تم لوگ مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں، میں تمہارے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں. کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ فاطمہ افضل ہیں یا مریم افضل ہیں؟ تو مامون جو علم دوست تھا اس نے فوراً رخ کیا علماء کا، یا ہماری زبان میں جو درباری ملا اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف رخ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری نگاہ میں کون افضل ہے، فاطمہ یا مریم؟ کہا پہلے اس سے پوچھو کہ کون افضل ہے. تو اب جو ہے وہ مامون نے پوچھا ان سے تو کہا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا جب تک پہلے تم لوگ جواب نہ دو. تو مامون نے پھر رخ کیا علماء کا، کہا نہیں تم لوگ بتاؤ کہ کون افضل ہے. تو علماء نے کہا ذرا 1-2 دن کا ہمیں وقت دے دے تاکہ ہم تحقیق کر کے آ جائیں پھر ہمیں بتائیں گے.
مامون نے وقت دیا اور مقررہ وقت پر دوبارہ دربار لگ گیا. اب وہ عیسائی بھی آیا, یہ علماء بھی آ گئے, سب کے سب جمع ہوئے. اب پوچھا کون افضل ہے, تو علماء نے کہا کہ مریم افضل ہے. عیسائی سے کہا کہ تم متفق ہو؟ کہا مریم ہی افضل ہے. کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جناب مریم کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں طہارت کی گواہی دی ہے. کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک, اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ کر دیا. ان کے لیے لفظ استعمال ہوا طہرک. کہا فاطمہ کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا, ان کی طہارت کی گواہی نہیں دی. کہا اور دوسری بات, دوسری وجہ کہ جس کے لیے جناب مریم افضل ہے, کہا 19واں سورہ قرآن مجید میں سورہ مریم. کہا مریم کے لیے تو سورہ ہے, فاطمہ کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جناب مریم افضل ہیں جناب فاطمہ سے. تو اب مامون بھی کسی حد تک قائل ہو گیا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مریم ہی افضل ہیں. لیکن اس دربار میں ایک علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا, یا یوں کہوں جس نے زہرا کے دسترخوان کا نمک کھایا ہوا تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا. اٹھا اور اس نے کہا کہ مامون یہ تیرے دربار کے ملا تیرے نمک کھار ہیں, جو تو چاہتا ہے ویسے ہی جواب دیتے ہیں. اگر مجھ سے پوچھتا تو میرا جواب مختلف ہوتا. مامون نے کہا کون افضل ہے تیرے عقیدے کے مطابق؟ کہا فاطمہ افضل ہے. کہا کیسے؟ اب مامون نے اپنی تلوار کو نکالا اور تلوار کو سامنے رکھ دیا. کہا اگر تو نے جواب صحیح نہیں دیا اور دلیلیں صحیح نہیں دی تو اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا. جواب دے کہ کس بنیاد پر تو کہہ رہا ہے کہ فاطمہ زہرا افضل ہے. فرمایا انہوں نے پہلی دلیل دی کہ اللہ نے مریم کے لیے قرآن مجید میں طہارت کی گواہی دی اور لفظ استعمال کیا طہرکے. فرمایا مریم کے لیے ایک دفعہ استعمال کیا, فاطمہ کے لیے 2 بار گواہی دی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. کہا 2 لفظ استعمال کیے. کہا دوسری وجہ, کہا انہوں نے کہا مریم کے لیے ایک سورہ ہے سورہ مریم, فاطمہ کے لیے 2 سورے ہیں. کہا کون کون سے؟ فرمایا ایک سورہ کوثر, ایک سورہ حل عطا, یہ دونوں فاطمہ کی شان میں نازل ہوئے ہیں. اس کے بعد کہا سن دلیل یہاں پر ختم نہیں ہوئی, اور دلیلیں دیتا ہوں. کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا. کہا مامون سن, دیکھ قرآن مجید کا واقعہ ہے, سورہ مریم میں موجود ہے کہ جناب مریم اپنی ذاتی زندگی میں تھی. دیکھیں ممبر کا تقدس ہے, اس لیے کھل کر نہیں کہہ سکتا, آپ سمجھ سکتے تو سمجھ جائیے ورنہ جا کر قرآن کی طرف رجوع کیجیے گا. جناب مریم اپنی ذاتی زندگی میں تھی, یا یوں کہوں ایسی جگہ پر تھی جہاں ایک انسان کی ماں بھی نہیں جاتی ہے, ماں بھی جو ہے وہ اس کی وہاں نہیں جاتی. وہاں جناب جبرائیل آ گئے, جناب مریم سورہ مریم میں موجود ہے, اور جناب مریم کو وہاں پر آ کر پیغام دیا. فرمایا کہ دیکھ اگر مریم کو پیغام دینا ہوتا ہے تو فرشتہ بغیر پوچھے آ جایا کرتا ہے. فرمایا ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ فاطمہ ایک چادر میں تھی اپنے بابا کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. فرشتہ اس وقت تک نہیں آیا جب تک فاطمہ زہرا نے اجازت نہ دے دی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, ما صلی علی محمد. فرمایا فرشتہ آتا ہے تو فاطمہ سے اجازت لے کر آتا ہے. کا چوتھی دلیل یہ ہے کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم عیسیٰ, فاطمہ کا ہر بیٹا ہی معصوم ہے. جتنے بیٹے ہیں سب کے سب معصوم ہیں. اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب بات کی. کہا دیکھ مامون اگر ابھی بھی تیری سمجھ میں نہیں آ رہا اور تیری عقل پر تالے پڑے ہوئے ہیں تو اس بات کو یہی چھوڑ دے. کہا کیوں؟ کہا اس بات کا آگے چل کر خود بخود فیصلہ ہو جائے گا. کہا کب ہوگا؟ کہا فاطمہ کا ایک بیٹا مہدی پردہ غیبت میں ہے, مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ آسمانوں پر ہے. جب مہدی آئیں گے تو عیسیٰ بھی آسمانوں سے آئیں گے. مہدی نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے. عیسیٰ معموم ہوں گے, مہدی امام ہوں گے. عیسیٰ مہدی دورہ کے قدموں میں اپنا سر جھکائیں گے. فرمایا اس وقت زمانے پر یہ دلیل آشکار ہو جائے گی کہ فاطمہ زہرا سب سے افضل ہے. دیکھیے اس بات سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے کہ جناب مریم کا بیٹا جناب عیسیٰ وہ تو ہیں آسمانوں میں, جناب فاطمہ زہرا کا ایک بیٹا مہدی وہ تو ہے زمین پر. تو زیادہ کون افضل ہے, آسمانوں پر رہنے والا یا زمین پر رہنے والا؟ کون افضل ہے بھائی, آسمان پر رہنے والا یا زمین پر رہنے والا افضل ہے؟ اچھا یہی سوال ہوا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب جو بہت حاضر جواب تھے, اور جو ہے وہ کہتے ہیں جواب جو ہے ان کی زبانوں پر ہوتا تھا, اور باقاعدہ ان کے لیے علماء نے کہا کہ یہ وہ خطیب تھے کہ جن کی خطابت پر امام حسین نے دستخط کی ہوئی تھی. علامہ اظہر حسن زیدی اتنے بڑے جو ہے وہ خطیب, اتنے بڑے جو ہے وہ عالم. ان کے پاس ایک عیسائی آ گیا, کئی سوالات کیے. ایک سوال جو ہے وہ عیسائی نے کیا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے. کہا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ افضل کون ہوتا ہے, آسمان پر رہنے والا یا زمین پر رہنے والا؟
علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا بھائی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھا جائے گا صورتحال کو. کہا نہیں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، افضل کون ہے، آسمان والا ہے زمین والا؟ تو علامہ صاحب نے کہہ دیا آسمان والا. کہا دیکھیے اب آپ اپنی بات پر قائم رہیے گا کہ آسمان والا زیادہ افضل ہوتا ہے. علامہ صاحب نے کہا ہوا کیا؟ کہا دیکھیے ہمارا عیسیٰ ہے چوتھے آسمان پر، آپ لوگوں کا بھی عقیدہ، اور آپ کے مہدی ہیں زمین پر. دیکھیے زمانے کے امام جو ہے وہ اس زمین پر موجود ہیں، اگر نہ ہوتے تو زمین اگر حجت خدا کے بغیر خالی ہو جائے تو تہس نہس ہو جائے گی، لہٰذا زمانے کے امام ہے زمین پر، جناب عیسیٰ ہے آسمان پر. کہا تو پھر افضل کون ہوا؟ علامہ صاحب نے کہا زمین والا. کہا آپ اپنا فارمولا بدل رہے ہیں، قانون بدل رہے ہیں، آپ نے قانون دیا تھا آسمان والا افضل. کہا نہیں تمہیں پوری کہانی نہیں پتا. کہا وہ کہانی کیا ہے؟ کہا کہانی یہ ہے اللہ نے افضلیت کا ایک ترازو لگایا تھا. توجہ، ایک افضلیت کا ترازو لگایا تھا، اس کے دو پلڑے تھے، ایک پر عیسیٰ کو رکھا، ایک پر مہدی کو رکھا. مہدی کا وزن اتنا تھا عیسیٰ آسمانوں میں چلے گئے. یا علی یا علی یا علی مدد ہے. لہذا سامعین محترم، کہا زمانے کے امام کی افضلیت ہے، اور کون افضل ہے؟ جناب مریم اور جناب فاطمہ میں. یہ اس وقت راز کھلے گا جب دونوں کے بیٹے آئیں گے اس دنیا میں، اس وقت پتہ چل جائے گا. سامعین محترم، اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی تحریر کیا. علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ کون افضل، جناب مریم یا جناب فاطمہ، تو انہوں نے ایک فی البدیع قصیدہ کہہ دیا. اور کہتے ہیں علماء کہ یہ وہ قصیدہ تھا کہ جسے پانچوں وقت کی نماز کے بعد علامہ اقبال دہرایا کرتے تھے، اور وہ قصیدہ جناب مریم اور جناب فاطمہ کے تقابل پر تھا کہ کون دونوں میں سے افضل ہے. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، اس میں سے 3-4 شعر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وہ شعر کیا؟ انہوں نے پہلا کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. فرمایا کہ مریم کے بزرگی کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کے پاس ایک نسبت ہے. وہ کیا؟ کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. کہا ان کے پاس ایک نسبت ہے. کہا اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. لیکن فاطمہ کے پاس ایک نسبت نہیں، 3 نسبتیں موجود ہیں. کہا کون کون سی 30 نسبتیں؟ پہلی انہوں نے نسبت بتائی، فرمایا نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. کہا پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ امام اولین و آخرین جو جناب مصطفیٰ ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. پہلی نسبت یہ ان کی بیٹی ہیں. میں علامہ اقبال سے کہوں گا فقط ایک بیٹی کو ہی کہا آنکھوں کی ٹھنڈک، اوروں کو بھی لکھ دیتے، اوروں کو بھی لکھ دینا چاہیے تھا. اگر اور ہوتی تو لکھ دیتے، لیکن انہوں نے کہا نور چشم رحمت للعالمین. کون ہے؟ جناب فاطمہ. دیکھیے میں اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتا کہ ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی. مجھے اتنا پتا ہے کھڑے ایک ہی کے لیے ہوا کرتے تھے، کھڑے ایک ہی کے لیے ہوئے ہمیشہ. فرمایا پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. کا یہ پہلی نسبت کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں. دوسری نسبت کا بانو آن تاجدار حل عطا. بانو کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ زوجہ کو. بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرمایا دوسری نسبت جو فاطمہ کو افضل کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ فاطمہ امیر المؤمنین کی زوجہ ہے. کون؟ علی، جس کے سر پر حل عطا کا تاج سجا ہوا ہے. کون؟ علی جو مرتضیٰ ہے. دیکھیے رضی اللہ اور ہوتے ہیں، مرتضیٰ اور ہوا کرتا ہے. رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، مرتضیٰ وہ ہوتا ہے جن سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے. فرمایا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. فرمایا دوسری نسبت. اور اس کے بعد انہوں نے ایک طویل قصیدہ کہا، بس میں مختصر کروں. کہا اور تیسری نسبت ان کی کیا ہے؟ تیسری نسبت یہ ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا حسن ہے. حسن وہ بیٹا ہے کہ جس کے پیروں میں تاج اور حکومت آیا تو اس نے ٹھوکر مار کر اڑا دیا. فرمایا یہ حسن ہے. اور دوسرا حسین. فرمایا حسین وہ ہے کہ دنیا میں جتنے آزاد خیال لوگ ہیں ان سب کے پیشوا کا نام حسین ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مکمل قصیدہ کیا اور آخر میں 2 شعر انہوں نے اور کہے. وہ شعر کیا ہے؟ انہوں نے کہا رشتہ آئین حق زنجیر پا است فرمان جناب مصطفیٰ است. فرمایا کہ میرے پیروں میں مذہب کی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور مصطفیٰ کے فرمان کا پاس رکھنا ہے. توجہ، فرمایا شریعت کی زنجیریں بندھی ہوئی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کا پاس رکھنا ہے. کہا اگر شریعت کی زنجیریں پیروں میں نہ ہوتی اور اگر مصطفیٰ کا فرمان نہ ہوتا ورنہ گردے تربتش گرما دہیش. فرمایا میں وہ ہوں جو فاطمہ کی قبر کا جا کر طواف کرتا.
فرمایا خانہ کعبہ کو چھوڑ کر فاطمہ کی قبر پر جاتا اور طواف کرتا. سجدہا بر ہا خاک او پا یمیدیش. فرمایا میں فاطمہ کی قبر پر جا کر سجدہ کر لیتا. علامہ اقبال بھائی ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں، اہل سنت کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ عقیدہ ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. ما صلی علی محمد. لہذا سامعین محترم، یہ جناب فاطمہ اور جناب مریم کی افضلیت. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے. سامعین محترم، کیوں بلند کرنے کا حکم دیا ہے؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس گھر کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے. اب اہل سنت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں تفسیر در منصور. اہل سنت کے عالم جلال الدین سیوطی، بہت بڑے عالم، انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر در منصور. جب اس آیت کی تفسیر کی تو انہوں نے لکھی یہ بات، اور وہ کیا کہا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیغمبر اکرم نے یہ آیت سنائی کہ گھروں کو بلند کرنا ہے. تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ کن گھروں کی اللہ بات کر رہا ہے جنہیں ہمیں بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کی تعظیم کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہیا بیوت الانبیاء. یہ انبیاء کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انبیاء کے گھر روئے زمین پر وہ گھر ہیں جس میں سب سے زیادہ ذکر الہی ہوتا ہے، لہٰذا انبیاء کے گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا. بات یہاں پر نہیں رکی، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام نہیں لے رہا ممبر سے، آپ جو ہے وہ مجلس کے بعد پوچھ سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ صحابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کیا کیا؟ فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ. اور اس نے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اور کہا اَحِيَا مِن بُيُوتِهِمْ. کیا یہ بھی ان گھروں میں سے ہے جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا کہا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے تو کہتے توہین ہو رہی ہے، انبیاء سے بڑھایا جا رہا ہے، رسول اللہ پر کون فتویٰ لگائے گا؟ لہٰذا جیسے ہی پوچھا گیا کیا یہ ان گھروں میں سے ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہاں ہے، کہا بل ہی من افاضلہا. یہ ان تمام گھروں سے افضل گھر ہے. فاطمہ کا گھر تمام نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. سامعین محترم دیکھیے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں رسول اللہ؟ پہلے ایک علامت بیان کی کہ گھروں کو بلند کرو جس میں ذکر الہی ہوتا ہے. پھر رسول اللہ نے بتایا انبیاء کے گھر ہیں جس میں سب سے زیادہ ذکر الہی ہوتا ہے. پھر کہا فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھر سے بھی بڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان تمام نبیوں کے گھروں میں ملا کر جتنا ذکر الہی ہوتا تھا اتنا ذکر الہی اکیلی فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوا کرتا ہے. اب کوئی کہہ دے مولانا صاحب فاطمہ کا گھر ایک اتنا سا گھر، چھوٹا سا گھر زمین پر، اور کتنا بعد میں آیا؟ انبیاء کب سے ہیں؟ جناب آدم، اور جناب آدم سے لے کر رسول اللہ تک اتنے انبیاء گزرے، 1,24,000، اور یہ سارے کے سارے انبیاء ذکر الہی کرتے تھے. ایسی ایسی عبادتیں ان کی مشہور ہیں. جناب عیسیٰ کی عبادت آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیز نے کبھی ان کے لیے رات میں بستر نہیں بچھایا، کیونکہ ساری رات عبادت کرتے تھے. دن میں کبھی کھانا پیش نہیں کیا کیونکہ دن بھر جو ہے وہ روزے سے ہوا کرتے تھے. ایسے ایسے انبیاء گزرے ہیں. اور مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے گھر میں تمام انبیاء کے گھروں سے زیادہ ذکر الہی ہوتا تھا. تو سامعین محترم نماز روزہ چھوڑیے، مجھے ایک حدیث مل گئی جس سے یہ طے ہو گیا کہ فاطمہ کے گھر میں زیادہ ذکر الہی ہوتا ہے. وہ حدیث کون سی ہے؟ یوم خندق رسول اللہ نے فرمایا تھا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ فاطمہ کے گھر کا ایک فرد ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. دیکھیے ابھی نماز کا جو ہے وہ معاملہ نہیں آیا، ابھی سجدے نہیں تلے ہیں، ابھی تلوار کی بات ہو رہی ہے. جس کی تلوار کا یہ عالم ہو اس کی نماز روزوں کا کیا عالم ہوگا. لہذا سامعین محترم علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. ثقلین کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ نکلا ہے ثقل سے. ثقلین یعنی دونوں جہاں دوسرے الفاظ میں، لیکن اس کی تفسیر معصوم نے فرمائی. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ثقلین کیا ہے، معصوم نے فرمایا اللہ نے جتنے انسانوں کو خلق کیا ہے وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. توجہ، وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے جتنے انسان ہیں. فرمایا اللہ نے ان تمام انسانوں سے 10 گنا زیادہ پیدا کی جنات. یہ سارے کے سارے جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان تمام جنات سے
10 گنا زیادہ ہیں حشرات الارض، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے کا یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے سمندر میں بسنے والی مخلوقات کا یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے پہلے آسمان کے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے دوسرے آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے تیسرے آسمان کے فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے چوتھے آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے پانچویں آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور ہوتے ہوتے ان تمام سے 10 گنا زیادہ ہے ساتویں آسمان کے فرشتے، یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سلسلہ رکا نہیں، کہ ان تمام سے 10 گنا زیادہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان تمام سے 10 گنا زیادہ وہ فرشتے جو لوح و قلم کا طواف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان تمام سے 10 گنا زیادہ وہ فرشتے جو حجابات الہی کا طواف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا زمین 1 سکل، آسمان 1 سکل، جب دونوں سکل کو ملایا تو بنا ثقلین۔ کا اب سنو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے۔ بس سامعین محترم، پروردگار عالم نے حکم دیا قرآن مجید میں کہ گھروں کو بلند کیا جائے۔ رسول اللہ نے تفسیر کی کہ فاطمہ کا گھر سب سے زیادہ لائق ہے کہ اسے بلند کیا جائے، اور صرف رسول اللہ نے یہ کہا نہیں بلکہ کر کے بتایا۔ جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ کے پاس آتے، جب بھی سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے جناب فاطمہ کے گھر پر آتے۔ روزانہ ہر نماز سے پہلے جناب فاطمہ کے گھر پر جاتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، روزانہ سلام کر کے بتاتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں کیسے احترام کیا، فقرأ قرأً خفیفہ، جب بھی رسول اللہ کو فاطمہ زہرا کا دروازہ بجانا ہوتا آہستہ آہستہ دروازے کو بجاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کا رسول جانتا ہے کہ اس گھر میں میری بیٹی رہتی ہے، وہ بڑی نفیس مزاج کی ہے، یہ دروازے پر زور سے دستک کو بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ دستک کا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ بیٹی ہے جس پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سامعین محترم، پہلی مجلس عزا ہے، پرسہ دیجیے گا، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا، بلند آواز سے روئیے گا۔ دیکھیے ایک جملہ آپ کے حوصلے کے لیے کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں یہ دخیاری ماں رومال لے کر چلی آتی ہے کہ اپنے حسین کا پرسہ لے۔ آج حسین آئے ہوں گے اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون میری ماں فاطمہ زہرا کا پرسہ دے رہا ہے۔ عزادارو ذرا سوچیے تو صحیح کہ فاطمہ زہرا کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جناب فاطمہ رسول اللہ کے بعد بہت زیادہ گریہ کرتی تھی۔ چھٹے امام کی حدیث ہے البقاؤن خمسۃ، چھٹے امام نے فرمایا دنیا میں 5 سب سے زیادہ رونے والے گزرے ہیں، ان 5 سے زیادہ کوئی نہیں گزرا۔ معصوم نے فرمایا پہلے جناب آدم علیہ السلام کا 40 سال تک گریہ کرتے رہے، اتنا گریہ کیا کہ رخسار پر کھڈے پڑ گئے تھے جناب آدم۔ دوسرے جناب یعقوب، اتنا گریہ کیا قرآن نے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اتنا گریہ کیا۔ تیسرے جناب یوسف علیہ السلام، اتنا گریہ کیا کہ زندان میں لوگ کہنے لگے یوسف یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو۔ سنیں گے چوتھی ہستی مولا نے کہا ہمارا بیمار امام سید سجاد کا کربلا کے بعد 35 سال تک اپنے بابا پر روتا رہا۔
جب کبھی کھانا آتا تو گریا کرتے، جب کبھی پانی آتا تو رو رو کر کہتے ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ارے اسی پانی کے لیے میرے بھائی علی اصغر کو تیر مار دیا گیا۔ آزادارو صدائے بلند کیجئے۔ جب معصوم نے 4 نام بتا لیے، کہا مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ معصوم نے آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کیے، مولا رونے لگے، کہا ہماری دادی فاطمہ زہرا بعد رسول 75 دن تک گریا کرتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ آپ کی صدائے بلند ہو گئی۔ روایت کو سننا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے۔ روایت کو سمجھاؤں، اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑنا۔ بس آزادارو، روایت کہنا چاہ رہی ہے جتنا آدم نے 40 سال میں گریا کیا، یعقوب و یوسف نے مل کر جتنا گریا کیا، سجاد نے 35 سال میں جتنا گریا کیا، اکیلی رسول کی بیٹی 75 دنوں میں اتنا گریا کرتی رہی۔ ارے رسول کی بیٹی کے گریے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اتنا روئی ہے فاطمہ زہرا۔ آزادارو، آپ جانتے ہیں جب کسی کا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے گریا کم ہو جاتا ہے۔ میں مثال دوں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ماں گزر جائے، وہ اس دن بڑی شدت سے روئے گا، ہچکیاں لے لے کر روئے گا۔ 2-3 دن گزریں گے، دن میں 3-4 مرتبہ روئے گا۔ 1 مہینہ گزر جائے گا، 1 دفعہ یاد کرے گا۔ 1 موقع آئے گا، سال میں 1 دفعہ یاد کرے گا۔ لیکن روایت کے جملے ہیں، دن گزرتے جاتے تھے، فاطمہ کا گریا بڑھتا جاتا تھا، فاطمہ کی سسکیاں بڑھتی جاتی تھی، رو رو کر فریاد کرتی تھی، یا ابتا اہاکذا یفعل بحبیبتک، بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ شیخ عباس قمی نے بیت الاذان میں اس روایت کو لکھا۔ روایت سنیے، روایت کے جملے ہیں، 7 دنوں تک کائنات کی یہ شہزادی اپنے گھر میں بیٹھ کر گریا کرتی رہی ہے، 7 دن تک بی بی گھر سے باہر نہیں آئی۔ روایت کے جملے، 8واں دن جیسے ہی نمودار ہوا، فطلعت نادبتن، جناب زہرا گھر سے روتے روتے باہر تشریف لائی، اپنے بابا کی قبر پر جا رہی تھی۔ غضب کا جملہ سنیے، وہی تأثر بحزنہا، ارے قبر پر جاتے جاتے فاطمہ کئی بار لڑکھڑا کر گر گئی، کئی بار لڑکھڑا کر رستے میں گر جایا کرتی تھی۔ آزادارو، آنکھوں میں اتنے آنسو ہوتے تھے، شہزادی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بس آزادارو، روایت کے جملے ہیں، شہزادی روتے روتے اپنے بابا کی قبر پر جا کر گر گئی۔ آزادارو، بی بی کو گش آ گیا۔ مدینہ کی کچھ عورتیں دوڑ دوڑ کر آئیں، اپنے ہاتھوں سے پانی چھڑکا شہزادی کے چہرے پر۔ جیسے ہی شہزادی کو افاقہ ہوا نا، شہزادی نے فوراً اپنے بابا کی قبر کو دیکھا کہ یا ابتا کل صبری، بابا زہرا کا صبر کم ہو گیا ہے، بابا اب زہرا سے صبر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہا بابا آپ کی بیٹی اکیلی رہ گئی ہے، لقد بقیت وحیدۃ فریدہ والہتن حیرانہ، بابا آپ کے بعد ایسا ہوا محلہ بنی ہاشم میں لڑکھڑا کر گر گئی تھی، حسن نے بازو پکڑ کر گھر پہنچایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ بس آزادارو، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، صدائے بلند کیجئے۔ بس آزادارو، اس کے بعد جناب فاطمہ نے عرش الہی کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا۔ ذرا سوچئے گا شہزادی پر کیا مصیبت آئی جو شہزادی نے جملہ کہا کہ الہی عجل وفاتی سریعہ، پالنے والے اب زہرا کو جلدی موت دے دے، اب زہرا کو جلدی بلا لے۔ کیا قیامت گزری ہوگی شہزادی پر، کہہ رہی ہے پالنے والے اب بلا لے۔ بس عزادارو، جناب زہرا واپس گھر کو چلی۔ آخری روایت پیش کر رہا ہوں، واپس گھر کو چلی۔ شیوخ مدینہ آ گئے، مدینہ کے کچھ بزرگ لوگ آ گئے، گھر میں داخل ہوئے۔ عزادارو، حسنین سامنے کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو۔ عزادارو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب بھی کوئی گزرتا ہے لوگ گھر میں آتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، شاید یہ بھی اسی لیے آئے ہو اور کہہ رہے ہو حسنین ہمیں تمہیں نانا کا بڑا غم ہے، اے علی ہمیں تمہارے بھائی کا بڑا غم ہے، اے فاطمہ زہرا آپ کے بابا کا ہمیں بڑا غم ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ کہیں نہیں
عزادارو انہوں نے عجیب قیامت کا جملہ کہا کہ اے علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ہماری نیندیں حرام ہو گئی، ہمیں نیند نہیں آتی۔ عزادارو ہائے قیامت، زہرا کو رونے بھی نہ دیا گیا۔ بس عزادارو امیر المومنین مقاتل کے جملے ہیں، امیر المومنین نے دست ادب جوڑے جناب زہرا کے سامنے، مقتل کے جملے دست ادب جوڑ کر کہا زہرا شیوخ مدینہ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو، بڑی حسرت کا جملہ کہا ہے، اگر محسوس کر سکے کہا زہرا کم رویا کرو۔ جناب زہرا نے رو کر کہا اے علی ان سے کہیے گا زہرا چند دنوں کی مہمان ہے، زہرا جانے والی ہے، لیکن جب تک زہرا ہے اپنے بابا پر روتی رہے گی، میں اپنے بابا کو روں گی، اپنے بابا پر تڑپوں گی، میری سسکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ زہرا پر رونا، زہرا کا رونا کم نہیں ہوگا۔ امیر المومنین نے جب یہ جلال دیکھا تو اس کے بعد فوراً کہا اے زہرا آپ جیسا مناسب سمجھے میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے جنت البقیع کے باہر ایک گھر نما جگہ بنائی جس کا نام رکھا بیت الاحزان۔ بیت الاحزان کیسی جگہ تھی؟ ایک درخت کے نیچے ایک جھوپڑی نما جگہ بنا دی گئی تھی جس کے سائے میں بیٹھ کر جناب زہرا روز گریا کرتی تھی۔ جانتے کیسے ہی یہ گھر سے جاتے تھے؟ روزانہ صبح جب مؤذن اذان دیتا تھا امیر المومنین جناب زہرا امام حسن اور امام حسین کو لے کر مدینہ سے باہر چھوڑنے جاتے تھے تاکہ وہاں گریا کرے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن قافلے کی ترتیب سنیں گے، آگے آگے جناب فاطمہ چلتی تھی، پیچھے پیچھے علی حسن اور حسین چلتے تھے۔ ایک جملہ بتاؤں، ایک بات بتاؤں، دیکھیے بنی ہاشم کی خواتین کا یہ رواج ہے کہ وہ اپنے مردوں سے ایک قدم پیچھے چلا کرتی ہے، لیکن امیر المومنین جناب زہرا کو آگے چلا رہے ہیں۔ جانتے ہیں نا کسی خاتون کو آگے اس وقت چلایا جاتا ہے جب پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، پہلو شکستہ ہو، جب کسی کے گرنے کا خطرہ ہو تو اسے آگے چلایا جاتا ہے کہ کہیں یہ رستے میں نہ گر جائے، اسی لیے فاطمہ کو آگے آگے چلایا جاتا تھا۔ ہائے کائنات کی مظلومہ روزانہ اپنے بچوں کے سامنے مرثیہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائبون، ارے بابا ایسے مصائب پڑھے، اگر روشن دن پر پڑھتے تاریخ راتوں میں بدل جاتے۔ روزانہ یہی مرثیہ ہوتا، بچے بھی روتے، زہرا بھی روتی۔ شام کے وقت امیر المومنین اپنی زوجہ اور بچوں کو لینے جاتے تھے۔ عزادارو ایک دن قیامت ہو گئی، آخری جملہ، ایک دن قیامت ہو گئی۔ جب امیر المومنین پہنچے نا کیا دیکھا؟ دونوں بچے آئے بابا کے پاس، علی نے دیکھا بچوں کے رخسار سرخ ہو رہے ہیں، پھر فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ زہرا رونے لگی، مڑ کر دیکھا، ارے جس درخت کے سائے میں نبی کی بیٹی روتی تھی مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ ارے نبی کی بیٹی کو سائے میں بیٹھ کر رونے بھی نہ دیا۔ شاید یہی روایت کربلا بھی پہنچی، خیمے جل گئے، کوئی سایہ نہیں، حسین کا لاشا جلتی دھوپ میں پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہے مالک، اگر کوئی پریشان ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام حاضرین کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے جناب فاطمہ کے غم میں مزید اضافہ فرما، زیادہ سے زیادہ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے مجالس برپا کرنے کا حق ہے مالک، ویسے ہی مجالس کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ غم فاطمہ میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔
تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماں تمہیں جناب فاطمہ.